السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک اور بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی نے 21 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو رقم دی جانی تھی اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، اور اس حوالے سے فائنانس کمیٹی نے بھی جو 21 ارب روپے کی الیکشن کمیشن کو ضمنی گرانٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اس فائنانس کمیٹی نے بھی 21 ارب روپے جاری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں فائنانس کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 21 ارب روپے کے جاری کرنے کے حوالے سے اس رپورٹ کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا، اور قومی اسمبلی سے رائے لی، اور اکثریتی رائے سے قومی اسمبلی کے اراکین نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، جس موشن میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے حکم کے تناظر میں 21 ارب روپے کی رقم دی جائے تاکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائے جا سکیں۔ تو کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پاکستان کی پارلیمنٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے 21 ارب روپے کی رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے، اور پارلیمنٹ کے یہ فیصلہ جو ہے بظاہر ٹکراؤ میں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جس میں کہا گیا تھا وفاقی حکومت کو کہ فوری طور پہ 21 ارب روپے کی رقم 10 اپریل تک فراہم کی جانی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رقم فراہم نہ ہونے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کو 11 اپریل کو ایک رپورٹ جمع کرا چکا ہے، اور اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا تھا کہ حکومت پاکستان نے ابھی تک 21 ارب روپے کی رقم فراہم نہیں کی، جس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک تحریری حکم نامہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے جاری کیا ہے، جس کے مطابق کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل فار پاکستان، اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے نائب اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا ہے، اور اپنے اس حکم نامے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی لکھا تھا کہ بظاہر 21 ارب روپے کی جو رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 11 اپریل تک فراہم نہیں کی گئی، تو یہ سپریم کورٹ کی ایک حکم کی سنگین خلاف ورزی ہے، اس کی ڈس اوبیڈینس ہے، اس کی حکم عدولی ہے، اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ تاہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اس حکم کے مطابق جو سپریم کورٹ کی ترجیح ہے وہ 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانا ہے، نہ کہ توہین عدالت کی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ مگر آج پارلیمنٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف اس موشن کو، اس قرارداد کو مسترد کر دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 21 ارب روپے کی رقم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کی جائے تاکہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کا، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو اب ایک اور آئینی ستون سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان بہت بڑے ٹکراؤ کا بھی وجہ بن سکتا ہے۔ کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال چیمبر میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی سنیں گے اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی سنیں گے۔ اس کے بعد کیا وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے؟ کیا وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے؟ کیا وہ شہباز شریف وزیر اعظم کی کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے؟ کیا وہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ جنہوں نے آج 21 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی قرارداد کو مسترد کیا ہے، کیا اس کے خلاف توہین عدالت پوری پارلیمنٹ کے خلاف کریں گے؟
یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب ہمیں کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے چیمبر میں ہونے والی کارروائی کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ مگر بظاہر حالات اب یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے معاملہ صرف حکومت کا تھا، مگر اب یہ معاملہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ بھی ہو گیا ہے۔ ایک طرف 3 آئینی ستونوں میں سے 2 آئینی ستون یعنی حکومت اور قانون ساز پارلیمنٹ ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بظاہر اب مزید بڑھ گئے ہیں، اور ان اختلافات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ بھی ہمیں اب دیکھنا ہے۔ آج کے دن ایک ہنگامی بنیادوں پہ بنایا گیا 8 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ اس نے اس قانون کا جائزہ لینا بھی شروع کر دیا جو اسی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اور وہ قانون ابھی بنا نہیں، مگر یہ پارلیمنٹ 2 مرتبہ اس کو منظور کر چکی ہے، اور اب اگر اگلے 8 دن کے اندر صدر عارف علوی نے اس پہ دستخط نہ کیے تو وہ قانون از خود ہی قانون بن جائے گا۔ وہ قانون ہے کیا؟ وہ قانون تھا چیف جسٹس کے جو بینچ بنانے کے اور سو موٹو نوٹس لینے کے جو اختیارات ہیں، جو انتظامی اختیارات تھے، ان کو اس قانون میں مشروط کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی کمیٹی کے فیصلے سے، یعنی جس میں چیف جسٹس اور سینئر ترین جج اور تیسرے نمبر پہ سینئر جج شامل ہوں گے۔ اس قانون کے منظور ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں کچھ درخواستیں لائی گئی، اور ان درخواستوں کے محرک ایک صحافی سمیع ابراہیم ہیں، ایک وکیل راجہ عامر ہیں، اور پھر چودھری غلام حسین جو ٹی وی کے تجزیہ کار ہیں، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو ان درخواستوں کو ہنگامی بنیاد پہ لگایا گیا، 8 رکنی بینچ بنایا گیا، اور ابھی کچھ دیر میں اس کے بارے میں بھی ایک طویل سماعت کے بعد اب حکم آنے والا ہے، اور اگر قومی اسمبلی کی طرف سے 21 ارب روپے کی یہ گرانٹ کچھ دیر پہلے مسترد کر دی گئی ہے تو کچھ دیر بعد اس کا جواب شاید سپریم کورٹ سے بھی آ جائے۔ اس بات کا امکان ہے کہ جو قانون اسمبلی نے پاس کیا اور 8 دن بعد وہ قانون نافذ العمل ہو جائے گا، وہ قانون آج شاید اس پہ عمل درآمد 8 رکنی بینچ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد روک دے، اس قانون کو سسپینڈ کر دے۔ تو آج کا دن بڑا اہم ہے۔ 21 ارب روپے کی گرانٹ کی قرارداد پارلیمنٹ مسترد کر رہی ہے، اور پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک اور قانون جو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے بینچ بنانے اور سو موٹو نوٹس لینے کے اختیارات کو محدود کرتا ہے، مشروط کرتا ہے، وہ قانون بھی آج سپریم کورٹ کی طرف سے معطل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر میں سپریم کورٹ کی طرف سے وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، اور آج کا دن بڑا اہم ہے۔ آج کا دن یہ بظاہر ایک باقاعدہ آغاز ہے اس جنگ کا جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ اب ہونے جا رہی ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔